یہ ایک ایسا اہم آئینی اور قانونی معاملہ ہے جس پہ بلا شبہ سپریم کورٹ جیسے موقر ادارے کو کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور اس کا جو حل پارلیمان کی طرف سے بھی دیا گیا، جو حکومتی اتحاد کے سیاسی قائدین کی طرف سے بھی دیا گیا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا بہت سارے اور طبقات نے بھی اس پہ اپنی رائے دی کہ یہاں پہ ان دو معزز جج صاحبان جنہوں نے اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیا تھا، ان کے علاوہ جو فل کورٹ ہے وہ بیٹھتی اور اس پہ فیصلہ دیتی۔ تو جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس پہ میں تو دکھ اور افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں جاری ایک سیاسی اور آئینی بحران نظر آ رہا ہے وہ اور زیادہ سنگین ہوگا، وہ اور زیادہ گہرا ہوگا۔ تو یہ پھر اس بات کی دلیل ہے جو کہ بہت سارے وکلاء نے بھی کہا، پارلیمنٹیرینز نے کہا، کل عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ بحث بھی کی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اس پہ بحث کی کہ جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور قانون کا یہ تقاضا ہے، آئین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پہلے اس مقدمے کے حوالے سے فیصلہ کریں اور اس مقدمے پہ کارروائی اس کے بعد کریں، تاکہ جو عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں ان کی صحیح طور پہ ان کی روح کے مطابق ان پہ عمل ہو سکے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اندیشہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہمارے ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس میں تقسیم ہے، اور تقسیم کا تاثر ختم کرنا ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف کلیکٹیو سوچ میں ہے، اجتماعی سوچ میں ہے۔ ادارے کو ایک پیج پہ ہو کے یہ کیس ایک عدالت میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے، اور اس کیس کا فیصلہ تمام فریقین جو ہیں وہ مانیں گے۔ لیکن اگر اکثریت کے فیصلے پہ 4 جج صاحبان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اطمینان ہوگا، نہ کسی کو اعتماد ہوگا، اور یہ معاملات کو اور زیادہ سنگین کرنے کا باعث بنے گا۔